والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ نشستوں کے اندر وضو، غسل اور دیگر نجاستوں کے حوالے سے اور تیمم کے حوالے سے کافی کچھ سیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ ہم شرائط نماز کی شرائط کو سیکھیں گے۔ شرائط نماز یعنی نماز کی شرطیں، ان کی نماز کے اندر حیثیت یہ ہے کہ اگر نماز کی ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو نماز کے فرائض ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک بھی فرض اگر چھوٹ جائے، رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن شرائط اور فرائض کے اندر بس تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ جو نماز کی شرائط ہوتی ہیں ان کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، اور جو نماز کے فرائض ہیں تو ان کا نماز کے اندر جو ہے وہ پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ شرطوں کا تعلق نماز سے پہلے سے ہے اور جو فرائض ہیں ان کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، یعنی وہ نماز کے ارکان ہی ہیں، نماز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب نماز کی شرائط ٹوٹل 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6۔ نماز کی ٹوٹل کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے طہارت۔ کیا ہے؟ بولیے، پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ اور دوسری شرط ہے ستر عورت۔ کیا ہے؟ ستر عورت۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ کیا ہے؟ پہلے ان تینوں کو یاد کر لیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ دوسری کیا ہے؟ ستر عورت۔ اور تیسری ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ، ٹھیک ہے؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ۔ کوئی بتائے گا یہ تین؟ ماشاء اللہ، جی ہاں، طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ۔ اسی طرح مزید ہے وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے؟ پہلی کیا ہے؟ طہارت، دوسری ہے ستر عورت، تیسری ہے استقبال قبلہ، چوتھی ہے وقت، پانچویں ہے نیت اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ۔ ان کو جو ہے وہ ساتھ مل کر یاد کر لیتے تاکہ پھر ہمیں بھولیں نہیں۔ تو بولیں طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت
نیت تکبیر تحریمہ 6 ہو گئی. دوبارہ سے ہم یاد کرتے ہیں. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت تکبیر تحریمہ. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت تکبیر تحریمہ. یہ انتہائی آسان ہے. یہ کوئی 6 سنائے گا؟ یہ سنائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ 6 شرائط ہیں نماز کی. اب ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ڈیٹیل ہم جانیں گے، لیکن پہلے مختصر صاحب ان کے بارے میں سنیں. طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، یعنی جو ہے وہ جو نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. اسی طرح ستر عورت کا مطلب ہے کہ جو ستر ہے مرد کا اور عورت کا، عورت کے لیے عورت کا، مرد کے لیے مرد کا، جو چھپانے کی چیز ہے، جو اعضاء چھپانے کا حکم ہے، تو وہ نماز کے اندر ان کا چھپا ہوا ہونا یہ بھی شرط ہے. اسی طرح جو ہے وہ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح وقت، تو اس نماز کا وقت ہونا. ظاہر ہے ابھی جیسے عصر کا وقت شروع ہوا نہیں، کوئی عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ نہیں ہوگی، تو اس نماز کا وقت ہونا یہ بھی شرط ہے. اسی طرح نماز کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھتا ہوں اور کیا، تو نیت بھی یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے. تو یہ جو ہے وہ ٹوٹل 6 شرائط ہیں جن کو ہم نے اجمالی طریقے سے، یعنی پہلے ہم نے ان کے نام یاد کیے. اچھا، ان کو یاد رکھنے کا ایک اور بھی آسان طریقہ جو ہے وہ ہے کہ اس کا مخفف جو ہے، مخفف آپ سمجھتے ہیں؟ مخفف جس طرح جو ہے وہ آپ یہ جانیں کہ مثال کے طور پر جو PSO، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ PSO سے جو عام طور پر پیٹرول پمپس وغیرہ پر لکھا ہوتا ہے PSO، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ P سے مراد کیا ہے؟ اور S سے مراد سروس، اور O سے آئل وغیرہ. یعنی یوں جو ہے یہ مخفف ہوتے ہیں. اسی طرح کراچی کا KHI ہے، ہمارا جو شہر رحیم یار خان اس کا RY. یوں جو مختلف جو ہوتے ہیں نا الفاظ، تو ان کا شارٹ فارم جس کو شارٹ فارم کہا جاتا ہے. اس کی بھی شارٹ فارم جو ہے وہ ہے توساونت. کیا ہے؟ توساونت. طا، سین، الف، واو، نون، تا. یہ اگر یاد کر لینا تو آپ کو یہ شرائط نماز کی یاد رہیں گی. وہ کس طرح؟ توساونت کے اندر دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے؟ طا، اور اس طا سے مراد ہے طہارت. دوسری چیز وہاں پر کیا ہے؟ سین. توساونت میں سین سے مراد ہے ستر عورت. اور توساونت کے اندر تیسرا جو وہاں پر حرف ہے وہ الف. الف سے مراد یہاں استقبال قبلہ. ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں پر توساونت کے اندر جو چوتھا حرف ہے وہ کیا ہے؟ واو. اور واو سے مراد ہے وقت. اور اس میں 5واں حرف ہے نون. نون سے مراد ہے نیت. اور آخری وہاں پر ہے تا. تا سے مراد ہے تکبیر تحریمہ. تو یہ اس طرح یاد کرنا آسان ہے. توساونت یہ شارٹ فارم اس کی آپ یاد رکھیں گے تو طا سے طہارت، سین سے ستر عورت، اور پھر الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، اور تا سے تکبیر تحریمہ. تو یوں اس طرح اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ نہیں بھولے گا. تو اس کو اپنے پاس آپ چاہیں تو لکھ لیجئے گا بھلے. توساونت، طا، سین، الف، واو، نون، تا. طا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر تحریمہ. تو یہ ٹوٹل 6 شرائط نماز ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح آپ بھی یاد کر سکتے ہیں. جس طرح نہیں بچے حروف مصالیہ یاد کرتے، خذ صدقت انقذ، تو خذ صدقت انقذ میں خا پہلے ہے تو خا پھر صاد. اس طرح یہ بھی ایک طرح کا مجموعہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو شارٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال تو پہلی شرط نماز کی ہے طہارت. طہارت سے مراد وہی ہے جو بھی ہم نے سنا کہ نمازی کا بدن، نماز پڑھنے والے کا بدن، لباس، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ہر قسم کی نجاست سے یہ شرط ہے. طہارت کے اندر 3 چیزیں: نمازی کا اپنا بدن، اور نمازی کا لباس، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. ان تینوں چیزوں کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا یہ شرط ہے. اس کو کہا جاتا ہے طہارت. اس کو کہا جاتا ہے طہارت. جب نمازی کا اپنا بدن پاک ہے، لباس اس کا پاک ہے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے
وہ جگہ بھی پاک ہے، تو گویا نماز کی پہلی شرط طہارت پائی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت یعنی کہ جو اس کا ستر ہے اس کا چھپا ہوا ہونا، عورت یعنی چھپانے کی چیز، ستر چھپانا، تو جو اس کے چھپانے کی چیز ہے اس کا چھپا ہوا ہونا، یہ بھی جو ہے وہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر، ناف سمیت نہیں، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ جو سارا بدن کا حصہ ہے یہ چھپا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سارا حصہ چھپا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب اگر کسی نے ایسا باریک کپڑا پہنا کہ جس سے بدن کا وہ حصہ کہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے وہ نظر آئے، وہ ظاہر ہوتا ہو، یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگہ تو ظاہر نہیں ہوتی لیکن کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ جلد کی رنگت، چمک وغیرہ ظاہر ہوتی ہے، تو ایسا اگر کپڑا پہنا باریک کے جس سے جو ہے وہ جسم بدن نظر آتا ہے یا پھر جلد کا رنگ ظاہر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، چونکہ ستر عورت نماز کی شرائط میں سے ہے، یہ شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا کہ جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے پہننا بھی حرام ہے۔ ایسا لباس نماز کے علاوہ بھی، نماز تو نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ جس سے بدن ظاہر ہو یا جلد کی رنگت ظاہر ہو، ایسے کپڑے میں نماز نہیں ہوگی، اور ویسے بھی ایسا کپڑا پہننا، ایسا لباس پہننا یہ جائز نہیں، چونکہ اس میں جو ہے وہ بے پردگی کا معاملہ ہوگا، دیکھنے والے دیکھیں گے اور دکھانے والا یہ دکھانے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، دیکھنے والے دیکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، اب ایک عجیب سا ویسے فیشن جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو یہاں پر خاص طور پر کراچی کے اندر زیادہ دیکھنے میں آتا ہے یا بڑے شہروں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو پینٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو جناب یہاں پر رانوں سے اس کو ایسے طریقے سے جو ہے وہ اس کو وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے یا اس کو پھٹایا گیا ہوتا ہے، ایسے انداز پہ لگتا ہے کہ جیسے بالکل گھس چکی ہو، اور اگر بندہ دیکھے ویسے اچانک نظر پڑے تو ترس آئے کہ یار یہ بیچارہ ایسا غریب ہے کہ شاید اس کے پاس خریدنے کو کپڑے ہی نہیں۔ تو ایسی حالت اور ایسا فیشن جو ہے یہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ میں نے یہاں پر کراچی میں دیکھا تھا، ہمارے ہاں تو الحمدللہ مطلب رحیم خان میں تو ویسے ایسا سلسلہ کہیں دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن یہاں کراچی میں جب پہلی بار میں نے دیکھا تو مجھے واقعی ترس آیا۔ میں نے کہا یار یہ ہو سکتا ہے بیچارہ جو ہے وہ اس کے پاس کپڑے وغیرہ خریدنے کا جو ہے وہ کوئی حیثیت اور استعداد ہی نہیں ہوگی، مگر یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فیشن ہے۔ تو یاد رکھیے اس طرح کا فیشن جو ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، چونکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا یہ سارا حصہ یہ چھپانا ضروری ہے، نماز کے علاوہ بھی اس کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں۔ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ سیوے وغیرہ پر بھی جاتے ہیں یا کہیں بھی اگر آپ نہانے کے لیے بھی اگر آپ گئے تو بھی آپ ایسا لباس پہنیں کہ جس سے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سارا حصہ اچھے طریقے سے ڈھکا ہوا ہو، اور اگر آپ نہاتے ہیں تو صرف سفید کپڑا اگر آپ نے لیا باریک کہ اس طرح کہ آپ اگر پانی کے اندر جائیں گے نہائیں گے تو بدن سے چپک جائے گا تو بدن کی رنگت ظاہر ہوگی، تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے کہ 2-3 تہہ کپڑے کی کر لیں یا پھر 2-3 کپڑے لپیٹ لیں کہ جس سے بدن کی رنگت ظاہر نہ ہو، یا پھر بدن سے چپک جائے گا تو ظاہر حیت بھی معلوم ہوگی، تو اس حوالے سے بھی کافی احتیاط کی حاجت ہے۔ تو بہرحال ستر عورت کی بات چل رہی ہے تو ہم نے مسئلہ کیا سیکھا کہ ایسے باریک کپڑا، ایسا باریک لباس پہننا کہ جس سے جو ہے وہ بدن کی رنگت ظاہر ہو، تو ایسا کپڑا پہننے سے نماز بھی نہیں ہوگی، اور نماز کے علاوہ بھی ایسا لباس پہننا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کپڑا تو موٹا ہو، کپڑا تو بہت موٹا ہو، دویز کپڑا جس طرح کے پینٹ وغیرہ ہوتی ہے اس سے بدن پینٹ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات بالکل چست جو ہے وہ لباس وغیرہ ہوتا ہے، بالکل اتنا ٹائٹ فٹ ہوتا ہے، تو ایسا موٹا کپڑا اگر کہ جس سے بدن کا رنگ تو نہیں چمکتا
مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہے، عضو کی بناوٹ، عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہے، تو ایسے کپڑے سے نماز تو اگرچہ ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں، اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا، دیکھنا جائز نہیں۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے، ظاہر ہے جو پہنے گا تو لوگوں کے لیے گناہ کا دروازہ کھلے گا کہ وہ نظر کریں گے تو، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ممانعت ہے اس کی، تو اس کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی ہے کہ صرف باریک لباس ہی کا معاملہ نہیں، موٹا کپڑا ہے اور اتنا ٹائٹ ہے کہ جو ہے وہ جس سے بدن کی عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہے، تو وہ لباس بھی دوسروں کے سامنے پہننا منع ہے، وہ درست نہیں ہے۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی باریک چادر وغیرہ نماز میں اوڑھتی ہیں کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، تو یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح عورت کا باقی جو جسم ہے سوائے 5 اعضاء کے عورت کے، جو وہ 5 اعضاء کون سے؟ ایک تو یہ منہ کی ٹکلی، یعنی کہ یہ جو پورا ایک چہرے کا دائرہ ہے یہ، اور اس کے علاوہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے، یہ 5 اعضاء۔ ان کے علاوہ باقی تمام اعضاء کا چھپانا عورت کے لیے یہ لازمی ہے، نماز کے اندر بالخصوص یہ تمام اعضاء اس کے چھپے ہونے چاہیے۔ تو عورت کے بال بھی جو ہیں وہ عورت ہیں، عورت کے بال بھی عورت ہیں، تو نماز کے علاوہ بھی اس کو اپنے بال ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، نماز کے علاوہ بھی اپنے بال اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح بھی کہ بغیر دوپٹے کے تو ظاہر ہے اور ہی زیادہ ممانعت ہے، اور ایسا اگر دوپٹہ پہنا کہ جس سے جو ہے وہ، یا باریک چادر پہنی جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو ہماری جو نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، اس کے بارے میں جو بات تھی وہ مکمل ہوئی کہ ستر عورت سے کیا مراد ہے، کہ اس کا خلاصہ یہ بنا کہ جو اعضاء جو ہے وہ جن کا چھپانا ضروری ہے، تو نماز کے اندر ان تمام اعضاء کا چھپا ہوا ہونا یہ شرط ہے۔ تیسری شرط ہے نماز کی استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمازی نے اگر بغیر عذر کے جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، قبلے سے سینہ اگر پھیر دیا، اگرچہ فوراً قبلے کی طرف ہو گیا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہ جب نمازی نے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر قبلے سے اپنا سینہ پھیر دیا تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے فوراً ہی دوبارہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اب اگر صرف منہ پھرا، یعنی قبلے سے سینہ نہیں پھرا، صرف چہرہ اگر پھرا، اور وہ بھی جو ہے وہ بغیر عذر کے جان بوجھ کر ایسے ہی پھیرا، تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف کر لے۔ اب اگر صرف قبلے سے چہرہ پھیرا تھا تو اور فوراً یاد جو ہے وہ اس نے قبلے کی طرف کر لیا، تو ایسی صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی، ایسی صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی۔ مگر بغیر عذر کے ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ قریب بحرام ہے، اور ایسی نماز کے جس میں اس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے قبلے سے اپنا منہ پھیرا اور فوراً قبلے کی طرف اگرچہ کر لیا، نماز تو ہو جائے گی مگر ایسی نماز کا دہرا لینا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر قبلے کی شناخت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس طرف ہے، اگرچہ بھی بہت سہولیات ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ کوئی ساتھ اگر مسلمان ظاہر ہوتے ہیں تو ان سے معلوم کر لیا کہ قبلہ کس طرف ہے تو بھی پتہ چل سکتا ہے، یا پھر یہ کہ جو ہے وہ اگر کہیں قریب کوئی مسجد ہو اس کو دیکھ کر، یا قبرستان وغیرہ، اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، یا اس طرح بھی جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ موبائلوں کے اندر بھی اس کا سسٹم ہوتا ہے، بسا اوقات ابھی ایپس وغیرہ بھی ایسی ہیں، تو ایسے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے قبلے کا پتہ چل جائے۔ اگر تو کوئی بھی ایسا ذریعہ ہے جس کے جو ہے وہ ساتھ قبلے کا پتہ چل سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ قبلے کی شناخت معلوم کی جائے۔
لیکن اگر ایسی کوئی بھی صورت نہیں کہ جس سے قبلے کی شناخت معلوم ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پھر تحری کریں، یعنی سوچ و بچار کریں، اور جس طرف جو ہے وہ دل پر قبلہ ہونا جمے، یعنی فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کا پتہ نہیں، ابھی آپ سوچتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہوگا اور دل میں خیال آیا کہ اس طرف ہو سکتا ہے، اس طرف ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایک طرف قبلہ ہونے پر جو ہے وہ آپ کا زیادہ یقین ہے، یعنی ظن غالب ہے، اس میں زیادہ گمان ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو جس طرف قبلہ ہونا دل پر جمے، جس طرف قبلہ ہونے کے زیادہ چانسز آپ کو نظر آئیں اس طرف ہو سکتا ہے، تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے، تحری کر کے اسی سمت میں جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اب اس نے تحری کر کے یعنی سوچ و بچار کر کے نماز پڑھی کہ قبلہ اس دل پر جمع تھا کہ قبلہ اس طرف ہے، اب اس نے نماز اسی طرف رخ کر کے پڑھ لی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ تو اس طرف تھا، لیکن اس نے چونکہ تحری کی تھی، شریعت کے حکم پر عمل کیا تھا، اب اس کی وہ نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے، اس کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور ایک شخص اگر اسی طرح تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا، یعنی سوچ و بچار کر کے، دوسرا اس کی دیکھا دیکھی کہ یہ اس طرف پڑھ رہا ہے تو میں بھی اسی طرف پڑھوں، تو وہ اس کی دیکھا دیکھی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی تحری کرے، یعنی سوچ و بچار کرے، اس کے دل پر جدھر قبلہ ہونا جمتا ہے وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ تو اس کے حوالے سے استقبال قبلہ، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کی تیسری شرط ہے قبلے کی طرف منہ ہونا، تو نماز کے اندر جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں قبلے کا معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں ہمیں سوچ و بچار کرنی ہے، جس طرف زیادہ گمان ہو کہ قبلہ اس طرف ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہماری ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے نماز کی وقت، یعنی جو نماز ہم نے پڑھنی ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلاً آج کی اگر عصر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، اگر اس نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ فرض کریں کہ ابھی کسی کو جو ہے وہ لگتا ہو کہ جو ہے وہ مجھے آج عشاء میں کہیں جانا ہے یا ویسے میں نے ریسٹ کرنا ہے، تو ابھی سے میں نماز عشاء پڑھ لوں اور تراویح وغیرہ پڑھ کے سکون سے فارغ ہو جاتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ اس کا وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ تو جو نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وقت ہونا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل تو ہمارے لیے نماز کے اوقات کو معلوم کرنا انتہائی آسان ہے کہ مساجد کے اندر نظام الاوقات کے نقشے وغیرہ آویزاں ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ ڈیجیٹل گھڑیاں بھی ہوتی ہیں جن پر جو ہے وہ ٹائمنگ وغیرہ لکھی ہوتی ہے، تو پہچاننا آسان ہے کہ کب کون سی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ سارا جو ہے وہ اسی طرح اپنے علماء اہل سنت کے جو ہے وہ نقشہ جات بھی بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا شعبہ اوقات الصلاح، انہوں نے بھی ہماری رہنمائی کے لیے جو وہ نقشہ جات وغیرہ بنائے، تو ان کے ذریعے جو ہے وہ دنیا بھر کے شہروں، قصبوں، دیہاتوں کے لیے سحر و افطار اور نمازوں کے اوقات معلوم کرنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہو چکا ہے ہمارے لیے۔ تو ان میں تو اب تو اتنا کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہوتا، تو پہلے زمانے کے لوگ ہوتے تھے جو ہے وہ اپنے نمازوں کے لیے جو ہے وہ ستارے اور چاند سورج وغیرہ کو دیکھا کرتے تھے، اور اسی کے ذریعے اپنی گھڑیاں وغیرہ بھی ان کے ٹائم وغیرہ سیٹ کیا کرتے تھے۔ اب تو الحمدللہ کافی آسانی ہو چکی ہے۔ اب جو ہے وہ خواتین جو ہے اسلامی بہنیں، ان کے لیے نماز کے اوقات کے لیے جو ہے وہ کس وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اسلامی بہنوں کے لیے نماز فجر اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے۔ نماز فجر جیسے نماز کا ٹائم شروع ہوا تو اول وقت میں وہ نماز فجر پڑھ لیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ اور باقی نمازوں کے اندر بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ان کی ہو چکے پھر پڑھیں۔ لیکن اگر وقت شروع ہو چکا اور جماعت مردوں کی نہیں ہوئی، اسلامی بہنوں نے اگر پہلے ہی نماز اپنی پڑھ لی تو چونکہ وقت شروع ہو چکا نماز ہو جائے گی۔ یہ مستحب وقت کی بات ہے کہ اب نماز فجر اول وقت میں پڑھ لیں، اور بقیہ نمازوں کے اندر مستحب وقت ان کے لیے کیا ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کر لیں، جیسے مردوں کی جماعت ہو چکے تو وہ نمازیں اپنی
پڑھ لیں۔ اب جو ہے 3 اوقات ایسے ہیں جن کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے 3 اوقات ہیں جن کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ تک کا جو دورانیہ ہے یہ۔ اسی طرح سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، سورج طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ کا دورانیہ اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا 20 منٹ کا دورانیہ یہ، اور نصف النہار یعنی ضحوہ کبریٰ جس کو سے لے کر زوال آفتاب تک۔ ضحوہ کبریٰ کو عوام جو ہے وہ زوال ہی سے تعبیر کرتے ہیں، تو جس کو عام طور پر زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات جو ہیں، سورج طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ تک، سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ، اور اسی طرح ضحوہ کبریٰ جس کو زوال کا وقت عام طور پر کہا جاتا ہے، یہ جو 3 اوقات ہیں ان کو اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی 3 مکروہ اوقات، 3 مکروہ اوقات۔ ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں، ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، اور نہ ہی کوئی قضا۔ نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ہی قضا۔ ان تینوں اوقات میں کوئی سی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، جیسے فرض کریں آج کی، جیسے عصر کا وقت تو عصر کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے وہ اگر شروع ہو چکا، فرض کریں سورج اگر غروب ہوتا ہو جو ہے وہ 6:20 پر، فرض کریں 6:20 پر اگر سورج غروب ہوتا ہو تو 6:02 ہو چکے، تو 20 وہ جو دورانیہ ہے وہ شروع ہو چکا نا، مکروہ وقت والا۔ تو اس دن کی اگر نماز عصر نہیں پڑھی تھی تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ پڑھ لے اس دن کی نماز عصر۔ جیسے آج کی نماز عصر اگر کسی کی رہتی ہے اور وہ مکروہ وقت سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو 20 منٹ وہ مکروہ وقت ہے نا، وہ اگر شروع ہو چکا، تو اگر آج کی عصر کی نماز، اگر کل کی پرسوں کی قضا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ویسے پڑھنا درست نہیں، آج کی اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پڑھ لے، لیکن اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے، اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے۔ اب اس وقت میں نماز یہ عصر کی پڑھے گا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ غروب آفتاب سے کم از کم ویسے 20 منٹ پہلے نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے اندر ویسے جتنا لیٹ ہو، جتنی تاخیر ہو، یہ افضل ہے، اچھی بات ہے، لیکن وقت کراہت سے پہلے ختم ہو جانا، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ کا جو دورانیہ ہے اس سے پہلے نماز کا سلام پھر جانا چاہیے، اتنی تاخیر نہ ہو کہ وہ مکروہ وقت داخل ہو جائے۔ پھر اگر اس نے احتیاط کی، امام رسول فرماتے ہیں اگر اس نے احتیاط کی اور نماز کو اتنا لمبا کیا کہ وقت کراہت درمیان نماز میں آ گیا تو اس پر اعتراض نہیں، یعنی اب اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں۔ کوئی بندہ احتیاط کرتا ہے، اس نے جو ہے وہ نماز عصر بڑے خشوع و خضوع سے پڑھی اور نماز کو لمبا کیا کہ یہ مکروہ وقت داخل ہو چکا، نماز کے دوران آ چکا، تو فرماتے ہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہ جو جان بوجھ کر خود اتنی لیٹ اور تاخیر کر دے تو یہ پھر حرام ہے، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہماری بات وقت کے بارے میں بھی پوری ہوئی۔ 5ویں شرط نماز کی کیا ہے؟ نیت۔ کیا شرط ہے نماز کی 5ویں؟ نیت۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں، اردو میں یا اپنی مادری زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر دل میں نیت ہے ظہر کی اور زبان سے لفظ عصر نکلا تب بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ جیسے ابھی ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اور آپ نیت کرتے ہوئے آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں آج کی جو ہے وہ 4 رکعت نماز ظہر آپ بولنا چاہ رہے تھے اور زبان سے آپ کے لفظ عصر نکل گیا،
نیت دل میں تو یہی ہے نا ظہر پڑھنے آئے، اور یا پھر منہ سے آپ کے عشاء یا مغرب یا کوئی بھی اس طرح لفظ جو ہے وہ اس کے علاوہ نکل گیا اور نماز کا، تو جو دل میں نیت ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ زبان سے بھلے غلطی ہو گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یا پھر فرض کریں آپ نے یوں دل میں نیت ہے 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور زبان سے نکل گیا کہ 2 رکعت ظہر، حالانکہ 2 رکعت ظہر ہوتی نہیں ہے، تو زبان سے آپ کے لفظ 2 کا لفظ نکل گیا تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں واقع ہوگا، کیونکہ نیت ہے دل کے پکے ارادے کا نام، اور ظاہر ہے دل میں تو آپ کا پکا ارادہ یہ 4 ہی ظہر پڑھیں گے، 2 تو وہ پڑھے گا کہ جو حالت سفر کے اندر ہوگا، وہ مسافر کی قصر کا معاملہ وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو یعنی بات یہ ہے کہ نیت کے اندر اصل میں آپ کے ارادے کا اعتبار ہے، زبان کا اعتبار نہیں۔ اگر اس طرح اگر جو ہے وہ غلطی ہو جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ اور نیت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ نیت کا ادنا درجہ یعنی ابھی آپ یہ تو ٹھیک ہے، اب یہ تو آپ نے مسئلہ سن لیا کہ بھائی زبان سے بولنا ضروری نہیں اور جو ہے وہ دل میں نیت ہونی چاہیے۔ اب نیت جو ہے وہ دل میں ہوگی تو اس کا ادنا درجہ کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ نیت ہے یا نہیں ہے؟ تو ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ بھائی کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے، یہ نہ ہو کہ پہلے سوچے کہ بھائی سوچ کر پھر بتاتا ہوں، تو سوچ کے بتائے گا تو پھر نیت کہاں سے ہوئی؟ اگر پکا ارادہ تھا تو فوراً بتا دے گا نا، نماز ظہر یا عصر یا تراویح یا عشاء جو بھی ہے فوراً بتا دے گا۔ تو اب اگر حالت ایسی ہے کہ وہ بولے کہ نہیں سوچ کر بتاتا ہوں، تو پھر سوچ کر تو بتانا، تو پھر تو معلوم ہوا کہ دل میں نیت ارادہ ہے ہی نہیں کوئی صحیح۔ تو یہ ادنا درجہ نیت کا یہ ہے کہ کوئی پوچھے تو فوراً بتا دے کہ بھئی فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ اور فرض نماز میں دل میں نیت فرض بھی ضروری ہے، مثلا یہ دل میں نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، تو یہ فرض نماز کے لیے نیت فرض کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور درست ترین بات یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت بھی کافی ہے۔ جیسا بھی تراویح کیا ہے نا، تو تراویح کے اندر جو ہے وہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے اندر بھی یہ نیت کرے گا کہ نیت کرتا ہوں میں، مطلب دل میں 2 رکعت نماز تراویح کی، اگر جو ہے وہ کوئی 4 پڑھے، ویسے 2 پڑھنا بہتر ہے، تو جو ہے وہ سنت کا لفظ بولے 2 رکعت تراویح سنت، یوں لفظ بولے یا دل میں نیت ہو۔ لیکن جو ہے وہ بعض علماء جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ مطلق صرف نماز کی نیت ہو نا، کہ میں نماز پڑھتا ہوں تراویح یا سنت وغیرہ کی، جیسے فرض کے اندر نیت فرض ضروری ہے، مطلب فرق دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ ظہر کے لیے تو آپ کے دل میں نیت ہوگی نا، آج کی ظہر کی فرض پڑھتا ہوں، لیکن تراویح وغیرہ کے لیے اور دیگر سنتوں اور نوافل وغیرہ کے لیے صرف اگر نماز کی نیت ہو تو بھی جو ہے وہ آپ کی وہ سنتیں یا وہ تراویح وہ نماز ہو جائے گی۔ اس میں یہ نیت کرنا کہ جناب یہ سنت تراویح یا سنتیں یا نوافل پڑھتا ہوں، تو یہ اس کو مینشن کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلق نماز کی نیت جنرلی طور پر آپ کی نماز پڑھنے کی نیت ہے، تب بھی آپ کی تراویح، آپ کی سنتیں اور آپ کے نوافل درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، لیکن احتیاط اس میں یہ ہے کہ تراویح کے اندر جو ہے وہ سنت کی نیت کرنی چاہیے، سنت تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے۔ اسی طرح باقی سنتوں کے اندر سنت کی نیت کر لینا یہ بہتر ہے، یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نیت کرے، چونکہ بعض علماء اور بعض مشائخ نے یہ ان نمازوں کے اندر بھی مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیا۔ اگرچہ درست یہ ہے کہ ان کے اندر مطلق نماز کی نیت اگر جنرلی نماز کی نیت ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر چونکہ بعض مشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں بھی جو سنتیں ہیں ان میں سنت کی نیت ہونی چاہیے، جو نوافل ہیں ان میں تو مطلق نماز کی نیت کافی ہے، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح تراویح کے اندر تراویح کی یا پیارے آقا کی پیروی کی نیت ہو، سنت کی نیت ہو، تو یہ احتیاط یہی ہے کہ اسی پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اور ظاہر ہے عام طور پر مسلمان جو بھی نماز پڑھتے ہیں دل میں ہوتی ہے نیت، سنتیں پڑھتے ہیں تو سنت کی نیت ہوتی ہے، تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح سنت کی نیت دل میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ظاہر مسئلہ ہے، اس کو تو ہم نے بیان کیا۔ اور نماز نفل کے اندر مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یہ نیت کرنا کہ جناب جیسے ہم عام طور پر نیت کرتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، یہ کہنا جو ہے وہ یہ شرط نہیں ہے، یہ نیت دل میں ہونا بھی شرط نہیں ہے،
اور یہ زبان سے کہنا بھی کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے. لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اگرچہ. ہاں تو یہ جو ہے وہ اپنی نیت میں لگے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ ہماری رکعت نکل جاتی ہے. نیت دیکھیں دل کا ارادہ ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں آپ جب گھر سے آئے, ظاہر ہے آپ گھر سے چلے تو نیت کیا تھی, آپ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. آپ آئے جناب وضو خانے پر, آپ نے وضو کیا, تو یہ جو سارا اہتمام ہے یہ بھی تو نیت ہے. یہ سارا اہتمام ہے, آپ اسی نیت سے آئے ہیں. تو جیسے آپ آئے, ظاہر ہے آپ کی نیت نماز پڑھنے کی, تو آپ آئیں. اور مطلب ویسے نماز کے لیے تو دوڑ کر آنا یا مسجد کے اندر زور سے پاؤں رکھنا یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے, لیکن اطمینان سے آپ آئیں. اور جیسے امام صاحب اگر رکوع کے اندر ہیں تو بجائے اس کے کہ جناب آپ جو ہے مزید 3-4 سیکنڈ نیت کرنے میں لگائیں, نیت آپ کی ویسے ہی ہے. بس آپ نیت کریں کہ میں جب امام صاحب کے پیچھے نماز فرض پڑھتا ہوں ابھی جو ظہر وغیرہ, اتنی نیت کر لینا کافی ہے. تو بس آپ جو ہے وہ فوراً شامل ہو جائیں تاکہ آپ کی رکعت بھی جو ہے وہ آپ کو مل جائے, یا پھر پہلی رکعت و تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی مل جائے گی آپ کو. ورنہ تو یہ ہوگا کہ آپ کھڑے رہیں گے اور آپ فرض کریں کہ آپ زبان سے نیت کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ذرا مجھے مستحب پر عمل کا ثواب ملے کہ زبان سے نیت کرنا افضل ہے تو میں زبان سے نیت کر لوں. ادھر آپ کی رکعت جا رہی ہے اور ادھر سے آپ مستحب پر عمل کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر سودا جو ہے وہ گھاٹے کا ہے, فائدے کا نہیں ہے. اسی طرح نماز جنازہ کے اور اسی طرح اقتداء میں مقتدی کا اس طرح بھی نیت کرنا جائز ہے, جو امام کی نماز ہے وہی میری ہے. یہ تو بالکل آسان معاملہ ہے. کبھی اگر ایسا ہوتا ہے نا, عام طور پر یہ معاملہ جو ہے وہ یوں آپ کو مسئلہ کام آئے گا عید کے دنوں کے اندر, یا نماز جنازہ کی عام طور پر نیت اگر کسی مقتدی کو نہیں آتی تو اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کس طرح نیت کروں. تو بھئی سیدھا سا مسئلہ ہے, آپ یہ بھی نیت اگر کر لو کہ جو امام کی نماز ہے وہی میری ہے, تب بھی جو ہے وہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی. دیکھیں کتنی شریعت نے آسانی دی کہ جو امام کی نماز ہے وہی میری ہے, تب بھی ٹھیک ہے. نماز جنازہ کی نیت کیا ہے؟ ہم تو بڑی لمبی چوڑی نیت جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ 4 تکبیر, نماز جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر میت کے, منہ طرف کعبہ شریف کی بندگی اللہ تعالیٰ کی. تو آپ مقتدی ہوں تو یہ کہیں پیچھے سے امام کی, تو لمبی چوڑی نیت ہوگی. آپ بولیں گے بھائی یہ تو نیت یاد کرنا ہی بڑا مشکل ہے. تو جو ضروری نیت ہے نماز جنازہ کی وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو نیت اس طرح بھی کریں گے تو اس میں حرج نہیں ہے, یعنی کہ یہ ایکسٹرا سارے الفاظ ہیں جو نماز جنازہ کی نیت کے لیے جو الفاظ جو نیت ہونی چاہیے, بس وہ یہ ہے نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے. اتنی سی نیت ہے نماز جنازہ میں. اگر آپ نے یہ نیت کی کہ نماز اللہ کی بندگی کے لیے ظاہر ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے, اور اس نماز سے مقصد دعا اس میت کے لیے دعا کرنا ہے, اتنی نیت دل میں ہے, تو بھی آپ کے نماز جنازہ بالکل بغیر کسی کراہت کے درست ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں. اب وہ لمبی چوڑی نیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور اگر کوئی کرے بھی صحیح تو اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ گناہ وغیرہ کا کوئی حرج کا معاملہ بھی نہیں. اب عام طور پر عوام ایسی نیت سننا پسند کرتی ہے, تو پڑھانے والے بھی ایسے ہی کراتے ہیں. بھئی اتنی چھوٹی سی کرائیں گے تو پھر عوام بولے گی اتنی جلدی نیت ختم کیسے ہو گئی. اب عوام کو کون سمجھائے گا یہ ساری باتیں وہاں پر کھڑے ہو کے. اب اسی طرح جو ہے وہ جس طرح فرض میں فرض کی نیت کرنا ضروری ہے, اسی طرح واجب میں واجب کی نیت کرنا بھی ضروری ہے, اور اسے معین بھی کرنا ہے. جیسے عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, اسی طرح یعنی کہ چھوٹی عید, بڑی عید جس کو آپ میٹھی عید کہتے ہیں, گوشت قربانی کی, بقرہ عید آپ اس کو کہتے ہیں. تو ان کے اندر جو ہے وہ ان کے واجب کی نیت کرنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ جو ہے وہ اب واجب عید الفطر یا واجب عید الاضحیٰ وغیرہ یہ اس کو معین کر لیں. یا وہ نماز نفل کے جس کو جان بوجھ کر فاسد کیا تھا, توڑ دیا تھا, اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے. اس کی بھی تعیین کرنا ضروری ہوگی کہ وہ نماز جو میں نے توڑی تھی یا فاسد ہو گئی تھی تو وہ نماز میں پڑھتا ہوں. سجدہ شکر جو ویسے کیا جاتا ہے کسی نعمت کے ملنے پر, اگرچہ یہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے. دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر کرتا ہوں, بس یہی کافی نیت, سجدہ شکر کرتا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے. اور سجدہ سہو, جس طرح کے سجدہ سہو جو ہوتا ہے نماز میں, اگر کوئی واجب وغیرہ چھوٹ جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اس میں بھی نیت ضروری ہے, یعنی اس وقت دل میں نیت ہو کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں. اور نماز کی چھٹی شرط ہے
تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا، تو یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی ٹوٹل جو ہے وہ 6 شرائط ہیں، ان کا ہم نے جو ہے وہ مخفف شارٹ فارم ہم نے کیا کہا، توساونت، اور جو ہیں طا سے مراد طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر تحریمہ۔ ویسے اگر اس کو چھوڑ کے ویسے ہم یاد کرنا چاہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ طہارت پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں، ستر عورت جو بدن جو ہے وہ جو چھپانے کا جسم ہے، جو پورے اعضاء ہیں، مرد کے لیے مرد کے، عورت کے لیے عورت کے، جو ابھی ہم نے بیان کیا وہ چھپا ہوا ہونا ان کا، یہ ضروری ہے۔ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا، نیت اس نماز کی نیت ہونا، وقت جو ہے اس نماز کا وقت ہونا، اور تکبیر تحریمہ نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا۔ آخر میں خلاصہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ آج کا یہ سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اگر غلطی ہوئی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ